میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں والدین کے حقوق کے بارے میں بڑی سختی سے کہا گیا ہے کہ ہمیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے، جبکہ زندگی میں وسائل کی تقسیم کے اعتبار سے انسان اپنے اعمال کا خود اللہ کے آگے جواب دہ ہے۔ وسائل کی تقسیم میں کیا ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے یا انسان اپنی مرضی سے چیزوں کو اپنے کاروبار میں اور ارد گرد کے لوگوں میں تقسیم کر سکتا ہے؟ میں وراثت کے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں زندگی میں جو زندگی کے وسائل ہوتے ہیں انسان کے اختیار میں، اس کی تقسیم میں اگر کیا ماں باپ کی اطاعت اس میں بھی لازمی ہے یا انسان اپنی مرضی سے یہ تقسیم کر سکتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک تو قانونی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں پوری طرح خود مختار ہے، وہ اپنا مال جس کو چاہے دے، اس کو ہبہ کہتے ہیں، گفٹ، جس کو چاہے دے دے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ اپنی پوری جائیداد، پورا مال وہ جو ہے وہ دے دے، اللہ کے راہ میں دے دے، کچھ خرچ کر دے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے، بیواؤں کے لیے کوئی فاؤنڈیشن بنا، اختیار ہے اسے۔ لیکن اخلاقی طور پر یہ ہے کہ یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ دوسرے حقداروں کا حق نہ مارا جائے، کیونکہ آخر اولاد کا بھی ایک حق ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں ان کا بھی حق ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے قانون وراثت میں ان سب کے حقوق معین کیے گئے۔ چنانچہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی، وہ حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں کہ میں اپنی ساری دولت جو ہے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی اولاد کو فقیر کر کے چھوڑ جاؤ؟ یہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں اچھا آدھا مال دیتا ہوں، کہ نہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے عرض کیا کہ میں تہائی مال دیتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تہائی قبول ہے۔ اور اس میں آپ کے مزید الفاظ یہ تھے الثلث کثیر، یہ تہائی بھی بہت بڑا حصہ ہے، کوئی معمولی نہیں ہے، تہائی حصہ اپنا دے دینا یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو اس اعتبار سے بسا اوقات قانونی تقاضے، اخلاقی تقاضے، اب والدین کی اطاعت جو ہے یہ اصل میں قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں آیا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو، کہیں نہیں آیا۔ اطاعت تو اصلاً اللہ کی، اس کے رسول کی ہے۔ ہاں بیویوں کے لیے آیا ہے فالصالحات قانتات، نیک بیویاں وہی ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں۔ لیکن اس اطاعت کے اندر ایک تو والدین کے بارے میں نے عرض کیا کہ اطیعوا کا لفظ کہیں نہیں آیا، بلکہ یہ ہے کہ وبالوالدین احسانا، نیک سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو کر یہ نہ کہو نہیں جی آپ کی یہ بات مجھے قبول نہیں ہے، یہ جی ابا جان آپ تو پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، اب زمانہ بدل گیا ہے، اب ہمیں اپنے سوچ کم کام کر، یہ انداز ہے جس میں کا دل دکھ ہے۔ کوئی بات کہہ دیں بھی تو ابا جان یہ معاملہ تو ایسا ہے، یہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں، آپ مجھے اس کی اجازت دیجیے، جس طرح بھی ہو ان کو اپیل سے، جس طریقے سے دلیل سے انہیں قائل کیا جائے، ان کے ساتھ گستاخی کے ساتھ وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، آیا اف تک مت کہو، یہ ہے ادب۔ لیکن یہ قانونی طور پر نہیں ہے۔ قانونی طور پر یہ ہے کہ آپ کو معاملہ کرنا چاہتے ہیں، قانونی طور پر آپ کو حق ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے ہاں فیصلہ ہو جائے گا کہ اس وقت آپ کی کیا نیت تھی، آیا آپ واقعتاً والدین کو کے دل کو دکھانا پیش نظر تھا، یا یہ کہ یہ بات آپ کے ذہن میں نہیں تھی؟ اس لیے وہیں پر سورہ بنی اسرائیل میں فرما دیا گیا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح ہو خود تو پھر یہ ہے کہ تمہارے رب کو تو معلوم ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، تو تمہاری نیت کے حساب سے فیصلہ ہوگا۔ یہ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں آپ کے سوال کا جواب ہے، قانوناً آپ کو پورا اختیار ہے، لیکن یہ کہ اس میں والدین کی دلجوئی جس حد تک بھی ممکن ہو، ان کے جذبات کا لحاظ کرنا، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔